ناظرین، دنیا اس وقت قطر پر اسرائیلی حملے کی بحث میں الجھی ہوئی ہے، لیکن اس سے بہت دور ایک اور دھماکہ ہوا ہے انڈیا میں، جس کے ابھی کوئی زیادہ جو نتائج ہیں وہ واضح طور پر تو اتنے نہیں ہیں کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے، لیکن ایک تبدیلی ایسی آئی ہے کہ جس نے مودی صاحب کی حکومت کو ہلا دیا ہے، اور اس کی ادھر پاکستان میں شاید اتنی خبر نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر سہیل بدر صاحب کے پاس وہ خبر ہے۔ جی، 9 ستمبر کو وہاں پہ وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا۔ جو ان کے پچھلے وائس پریزیڈنٹ تھے ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا کچھ ہفتے پہلے، اور ان کے استعفے کے بعد چونکہ یہ جگہ خالی ہو گئی تھی تو اس پہ الیکشن تھا، اور ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس الیکشن کا پچھلے الیکشن کے مقابلے میں کیا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اس سے کچھ اندازہ یہ لگانا مقصود تھا کہ دیکھیں بی جے پی یا جس الائنس کا وہ حصہ ہے NDA، اس کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ اچھا، انڈیا میں جو وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ ان کی نیشنل اسمبلی جس کو وہ لوک سبھا کہتے ہیں، اور ان کی جو سینٹ ہے جس کو وہ راجیہ سبھا کہتے ہیں، اس کے ممبران کے ٹوٹل پہ مشتمل ہے۔ تو جو لوک سبھا ہے اس کے 543 اراکین ہوتے ہیں، اور جو راجیہ سبھا ہے اس کے 245 اراکین ہوتے ہیں، یہ دونوں ملا کے 788 بنتے ہیں۔ تو وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن میں یہ 788 لوگ اپنا اپنا ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو جو آخری الیکشن ہوا تھا 2.5 سال پہلے، جس میں ان کے پچھلے جنہوں نے ریزائن کیا، دھنکڑ صاحب، وہ وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے تھے، تو وہ 528 ووٹ لے کے وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے تھے 3 سال پہلے۔ جی، 2.5-3 سال پہلے، 2022 کا اینڈ تھا وہ۔ تو 528 تو تھے آلریڈی، مطلب ہے کہ جو پچھلے تھے، لیکن اس دفعہ جو ٹوٹل نمبر آف ووٹس ملے ہیں NDA جو الائنس ہے BJP کا، وہ 452 ملے ہیں۔ تو یہ اس سے 76 ووٹ کم ہے جو کہ پچھلی دفعہ ان کو ملے تھے۔ اسی طرح جو اپوزیشن کا الائنس، اس کا نام انڈیا انہوں نے رکھا ہوا ہے اسی اسپیلنگ کے حساب سے INDIA، تو انڈیا الائنس کی پچھلی دفعہ 182 ووٹ سے اس دفعہ 300 ہیں، تو انہوں نے 118 ووٹ زیادہ لیے ہیں۔ تو ایک اوور آل ٹرینڈ یہ نظر آتا ہے کہ شاید جو اپوزیشن ہے اس کی مقبولیت میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے، اور جو رولنگ الائنس ہے اس کی مقبولیت میں شاید کچھ کمی ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ جوڑ توڑ تو اوپر یعنی کہ پارٹی لیول پہ ہوا ہوگا، تو کچھ لگتا ہے کچھ ممبرس نے اسکپ کیا ہے، یا کوئی کولیشن پارٹنر نے پیچھے بیک آؤٹ کیا ہے۔ اچھا، اس میں مطلب ہے کہ اگر آپ ان دونوں کے ٹوٹل کریں تو 452 اور 300 752 بنتا ہے۔ تو 788 میں سے 752 کا مطلب ہے کہ 36 لوگوں نے اس دن ووٹ ہی نہیں ڈالا۔ ایک تو ایبسنٹیز ہے، شاید وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے یا ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ کدھر جانا ہے، اس لیے 36 ایبسنٹیز ہیں بیچ میں۔ اچھا، NDA کا جو الائنس ہے، رولنگ الائنس، اس کے جو اراکین ہیں راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے ملا کے وہ 425 ہے۔ تو اس حساب سے یہ لگ رہا تھا کہ 425 اگر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام نے دیا، لیکن 452 کا مطلب کہ 27 نے دیا ہے۔ تو اس میں یہ ایک سلور لائننگ ہے BJP کے لیے ابھی بھی، کہ ابھی بھی ان کے کاؤنٹ سے 27 ووٹ زیادہ ہیں، جو گو کہ پچھلی دفعہ کے مقابلے میں 76 ووٹ کم ہے، لیکن ابھی بھی جو ان کا ٹوٹل کاؤنٹ سے 27 سے زیادہ ہیں۔ چونکہ انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے، اور اس میں ممکن نہیں ہے پتہ لگانا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا، اور وہاں پہ کوئی فلور کراسنگ کا قانون بھی نہیں ہے، کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی کو بھی ووٹ دے سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ چیز تو ٹریس نہیں ہوگی کہ وہ 27 لوگ کون ہیں جو کہ NDA کا حصہ نہیں ہیں لیکن انہوں نے ان کے حق میں ووٹ ڈالا۔ تو اب کیا لگتا ہے کہ مودی صاحب، ویسے انہوں نے وہ الیکشن تو جیت لیا ہے نا ان کے الائنس نے، لیکن اوور آل کوئی ان کے کچھ ووٹ کم ہوئے ہیں، تو کوئی پریشانی ان کے لیے ہونی چاہیے؟ جی بالکل، خاص طور پہ یہ 9 تاریخ کو جب الیکشن تھا اس سے پچھلے 2-3 دن جو تھے، اس میں یہ 2 جو ان کے سینئر لیڈر ہیں، ایک مودی صاحب خود ہیں اور ایک جو امیت شاہ ان کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے آخری 3-4 دن تقریباً صبح سے لے کے رات تک، آپ اس کو 24/7 کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے، انہوں نے کام ہی یہی کیا کہ بہت سے لوگوں کو منانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ میٹنگز کی، ہر وقت وہ مطلب ہے کہ اپنے جوڑ توڑ میں انہوں نے یہ آخری، اور یہ جو رزلٹ ہے 452، وہ میرا خیال ہے آخری 3 دن کے جو محنت ہے اس کا نتیجہ ہے۔ شاید اس وقت لگ یہ رہا تھا کہ ان کے ووٹ 410-15 سے ایکسیڈ نہیں کریں گے۔ تو آنے والے دنوں میں اب مودی صاحب کے لیے اس الیکشن سے کیا پیغام ہے؟ جی، سب سے پہلا جو اب چیلنج ہے وہ بہار کا الیکشن ہے۔
جو کہ اکتوبر میں ہونا ہے، 1 ڈیڑھ مہینہ ہی رہ گیا اس میں. بہار کا جو الیکشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اچھا بہار کا الیکشن انہوں نے آلریڈی ووٹرز لسٹوں سے مینیج کر لیا ہے، جس میں انہوں نے ووٹرز لسٹوں میں یہ رد و بدل کیا ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی کر دیا ہے. تو 65 لاکھ ووٹر جو ہیں، 65 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ ووٹر لسٹ سے خارج کر دیے گئے. اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے بڑے طریقے سے جو مخالف ووٹ تھے 65 لاکھ وہ خارج کروائے ہیں. تو دیکھتے ہیں، بہار کا الیکشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر اس چیلنج سے وہ نکل بھی جاتے ہیں، فرض کریں کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی طرح بہار مینیج کر لیتے ہیں، کیونکہ بہار میں سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ نتیش کمار جو ان کے مین اہلائی ہیں بہار کے، وہ پولیٹیکلی آلموسٹ ڈیڈ ہے. وہ ختم ہوگی ان کی سیاست، ان کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی. تو وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے بہار کا الیکشن. بہرحال انہوں نے شاید ووٹر لسٹوں سے اس کو مینیج کر لیا اور شاید وہ اب حکومت بنا لیں اس نئے ووٹر لسٹوں پہ. لیکن اگلا سال بڑا ٹف ہے مودی صاحب کے لیے. اس نیکسٹ ایئر 2026 میں تامل ناڈو کا بھی الیکشن ہے، کیرلا کا بھی الیکشن ہے، آسام کا بھی الیکشن ہے، بنگال کا بھی الیکشن ہے، اور پونڈیچری کا بھی الیکشن ہے. اس میں آسام کے علاوہ باقی 4 تو سیدھی سیدھی بی جے پی کی اینٹی اسٹیٹس ہیں. اور آسام میں ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے، وہ ادھر وے جا سکتا ہے، لیکن بنگال میں، کیرلا میں اور تامل ناڈو میں اور پونڈیچری میں تو کوئی چانس نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ادھر یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح ووٹر لسٹ کو مینیج کیا جاتا ہے، یا راہل گاندھی آج کل بہت شور مچا رہے ہیں ریگنگ کا ورلڈ. میرے خیال میں انڈین ہسٹری میں، الیکٹورل ہسٹری میں کوئی پہلی دفعہ کسی نے کھول کے اس لیول پہ وہ نام لیا ہے اور اپنے الیکشن کمیشن کو گربان سے جا کے پکڑا ہے. تو ادھر بھی ابھی تک تو مجھے لگتا ہے وہ جو سیم پیج والی ایک الائنمنٹ ادھر ہمارے یہاں چلتی ہے وہی چل رہی ہے کہ میڈیا ہے، جوڈیشری ہے، الیکشن کمیشن ہے اور بی جے پی ہے. اچھا اس کے پیرالل ہی نا، اسی سے کنیکٹڈ سپریم کورٹ پہ لگاتار ہیئرنگ ہو رہی ہے. 13 تاریخ کو بھی مطلب ہے ہیئرنگ، پھر 15 کو، 17 کو، اس طرح اس کمنگ ویک میں 2 یا 3 ہیئرنگز ہیں کنیکٹڈ ٹو ووٹرز لسٹ. تو وہ پٹیشنز دائر ہوئی ہیں، سپریم کورٹ سن رہی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن ایک پیرالل ایکٹیویٹی سپریم کورٹ میں چل رہی ہے. وہ جناب وہی میں ان کا جب وہ آرٹیکل 70 کشمیر والا انہوں نے ریووک کیا تھا تو ان دنوں میں ان کے جو پروسیڈنگ ہیں ان کو میں نے واچ کیا تھا. تو کومنٹ کی حد تک ریمارکس جو ہوتے ہیں، جو ادھر ہمارے ہاں بھی ججز کے آتے ہیں تو ٹکر بن جاتے ہیں اور بہت فلیشنگ نیوز بن جاتی ہے، تو وہ تو بڑے بہت ہی خوش کرنے والے تھے ہمارے لیے یا جو کشمیری لوگ تھے ان کے لیے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ وہی تھا جو مودی صاحب چاہتے تھے. تو ابھی یہ بات آپ میرے سے لکھوا لیں یا کوئی شرط لگانی ہے لگا لیں، تو یہ فیصلہ وہی آئے گا جو یعنی مودی کہ صاحب چاہتے ہیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ وہ نہیں آئے گا جو ٹی وی پہ ٹکر چل رہے ہیں. ہاں جی، جو جج صاحبان پہلے سے وہ بڑے شیر کی طرح دھاڑتے ہیں، لیکن جب فیصلہ آئے گا تو آپ دیکھنا کہ وہ وہی ہوگا جو گورنمنٹ چاہے گی، نہ کہ بنگال کی عوام یا جو اپوزیشن جس کا مطالبہ کر رہی ہے. تو ناظرین ہمیں اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.